مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض چکائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. انہی آشفتہ سروں میں سے ایک آشفتہ سر میرے ساتھ موجود ہیں جنہیں لوگ فاروق ستار کہتے ہیں. فاروق بھائی، آپ کا پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا. آپ نے دیکھا آج کی بیٹھک جو تھی وہ کراچی شہر کے چیدہ لوگ، وہ لوگ جو کرتا دھرتا بھی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے معیشت کو اپنے کندھوں پہ سنبھالا ہوا ہے، موجود تھے. کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیا تبدیلی آتی ہے ایسی بیٹھکوں سے اور کیا اچھا ہونے جا رہا ہے؟ کسی بھی ملک، قوم اور معاشرے کی ترقی کا انحصار بنیادی طور پر دو طبقوں پر ہوتا ہے نا. ایک نوجوان طبقہ جو کہ جوش اور ولولے سے بھرا ہوتا ہے اور اس کے پاس انوویشن، جدت ہوتی ہے. وہ جدت نئے انداز میں ہر چیز کو وہ آگے بڑھاتا ہے. آئیڈیاز ہوتے ہیں اس کے پاس. اور ایک ویژن ہوتا ہے کہ بھائی 5 سال بعد کراچی، پاکستان کو یہاں پہنچنا ہے. 15 اور وہ بزنس کمیونٹی ہے جن کی بصیرت ہے. تو یہ انوویشن اور ویژن کا کمبینیشن اور سیاسی اکابرین اور پالیسی بنانے والوں کو حکومت میں جو انہیں سوچنا چاہیے، اپوزیشن میں، کہ ہمیں ان دو طبقوں کی حوصلہ افزائی کرنی، ان کو آگے بڑھانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جب معیشت کی بات آئے گی اور تاجروں کی، تو آج جو یہ اتنا بڑا ایک شو تھا جہاں صرف تعمیرات کے شعبے سے لوگ نہیں تھے، پروگرام آباد کا اور تعمیرات والوں کا تھا، عید ملن، لیکن اس میں فیڈریشن کے نمائندے بھی تھے، بزنس کمیونٹی کے، اس میں کراچی چیمبر کے نمائندے بھی تھے، اور اس میں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے. تو یہ سب یہاں اس لیے تھے کہ انہیں ایک امید یہ ہے کہ جو کراچی کے نمائندے ہیں وہ ان کی بھرپور نمائندگی کریں گے، اور جو رکاوٹیں مختلف بزنس کے راستے میں، پاکستان کی ترقی کے راستے میں، تعلیم اور صحت کے شعبے میں ہو، سرمایہ کاری کے شعبے میں ہو، صنعت کاری، پیداواری جو شعبے ہیں، ہمیں برآمدات کو بڑھانا ہے، درآمدات کو کم کرنا ہے، ہمیں اخراجات کو کم کرنا ہے، وسائل میں اضافہ کرنا ہے. تو کہاں ٹیکس لگائے جائیں یا وسائل. تو یہ میرے خیال میں اس طرح کی جو رابطے اور ملاقاتیں ہیں، تو پوری دنیا میں ترقی کیسے ہوئی، وہ کیسے، تو وہاں عام آدمی پہ بوجھ نہیں. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ بجلی کا بحران، گیس کا بحران. اس کے باوجود بجلی نہ آئے لیکن بجلی کا بل، گیس نہ آئے گیس کا بل، پانی نہ آئے پانی کا بل. اچھا، اب اس پہ مطلب جلتی پر تیل کا کام آپ اور اگر دیکھیں تو پھر اس پہ یہ ہے کہ چونکہ وسائل چاہیے، IMF سے قرضہ لیا وہ واپس کرنا ہے، تو وہ جو ایزی منی ہے نا، بھتہ، آپ نے تیل کی قیمت بڑھا دی، آسان کام ہے نا. آپ نے بجلی کی قیمت بڑھا دی، گیس کی قیمت بڑھا دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب تک ہوتا رہے گا. تو میرے خیال میں یہ جب مختلف شعبوں میں ترقی ہوگی، انہیں ترغیبات دی جائیں گی، ان کی رکاوٹیں دور ہوں گی، اور وہ زمینیں جہاں بلا وجہ کا بلیک منی بھی، کالا دھن بھی پارک ہوا ہے نا، اسے نکالنے کے لیے سرکاری زمینوں کو بہت مناسب قیمتوں پر آکشن کے ذریعے نہیں بلکہ قرعہ اندازی کے ذریعے ہمیں مختلف تعمیرات کے شعبوں کو اور خاص طور پہ نوجوانوں کو دینے کی ضرورت ہے. وہ وہاں پر مختلف، جیسے کراچی میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ IT سٹی نہیں ہے. سب سے بڑا IT کا مرکز کراچی کو ہونا چاہیے. پاکستان میں ابھی بھی ہے، اور جو فیوچر گروتھ ہے ہماری ایکسپورٹ میں بھی ڈائیورسٹی ہوگی، وہ اسی سے ہوگی. اچھا، اسی سے جو جڑا ہوا شعبہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تعمیرات کا شعبہ ہے، جس میں تیزی سے ترقی ہوگی، جس میں باہر کے اوورسیز پاکستانی بھی لا کر اپنا سرمایہ اور کم لاگت اگر ہو، اور وہ جو مطلب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو 15 سال کا ریکارڈ رہا ہے نا، کہ جس طرح وہاں رشوتوں کا بازار گرم ہے، جس طرح نقشے، میرے خیال میں اگر اس مافیا سے تھوڑا سا نجات ملے تو کم قیمت پر، کم لاگت پر بھی لوگوں کو گھر مل سکتے ہیں. ہو جائے گا. آخری بات، گیم چینجر نوجوان اگر کسی سیاسی نظریے کی سحر میں جکڑے ہوئے ہیں نا اس وقت، اور وہ خواب ہے، انہیں حقیقت کی دنیا میں لانا ہے، تو پھر کامران ٹیسوری بھائی کے جو IT انسٹیٹیوٹ ہے، اس پہ ان کا جو انسینٹیو IT کا 50,000 بچہ آج ایڈوانس یعنی جدید IT کی تعلیم سے آراستہ ہو رہا ہے، اور 10 لاکھ کا کورس مفت میں، اور 1 سال بعد جب فارغ التحصیل ہوگا تو 10 لاکھ کی نوکری اس کا انتظار کر رہی ہے، ملک سے باہر بھی ملک کے اندر بھی. روزگار کے دروازے کھولنا، دنیا کے ساتھ قدم ملا کے قدم چلنا،
اور نوجوانوں کو مایوسی سے نکالنا گیم چینجر تو یہ ہے. دعوے کس نے کیے تھے کہ گورنر ہاؤس, صدر ہاؤس, وزیر اعظم ہاؤس میں ہم تعلیمی درسگاہ کھولیں گے, اور واضح رہے کہ پاکستان کا قیام ممکن نہیں ہوتا اگر جامعہ علی گڑھ نہیں بنتی. جامعہ علی گڑھ بنی تو پاکستان بنا. کامران بھائی نے بھی کہا ایک درسگاہ بننی چاہیے تو پاکستان بچے گا اور آگے بڑھے گا. انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا. ایم نے ایک عوامی گورنر دیا, عوامی گورنر نے گورنر ہاؤس کو عوامی بنایا اور اتنی بڑی اور اتنی جدید تعلیمی درسگاہ بنا دی. میرے خیال میں ہمیں اگر اور موقع ملے, سندھ کی حکومت ہمیں ملے اور وزیر اعلیٰ ہمارا ہو. ابھی تو ہم نے گورنر ہاؤس کو عوامی گورنر ہاؤس بنا, ہم انشاءاللہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کو بھی ایک دن عوامی وزیر اعلیٰ ہاؤس بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے فاروق ستار بھائی یہ بھی بتائے گا کہ کراچی سے آپ کی نسبت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. کیا وجہ ہے کہ جو ہمارا ریئل اسٹیٹ ہے, ہم ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی باتیں جو ہیں وہ اسمبلی میں نہیں کرتے ہیں, چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو چاہے قومی اسمبلی ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ریئل اسٹیٹ چلے گا, معیشت چلے گی, تعمیرات چلے گی تو معیشت بھی چلے گی, کیونکہ اس سے جڑی ہوئی کو انڈسٹریز کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو میں سمجھوں یہاں ہم ایسی امید رکھیں کہ ایم پاکستان جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں بھی, قومی اسمبلی میں بھی ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے اپنا حصہ شمار کرے گی. یہ آباد نے ایک خود بھی کام کیا انہوں نے کہ اپنے وہ لوگوں کو ممبر بنایا جو کہ زیادہ سے زیادہ قانون اور قاعدے اور جو قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق کام کرے. جو پورشن مافیا ہے, جو بے ہنگم اور غیر قانونی جو تعمیرات ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. ایک تو اچھی بات ہے. اور یہ خود کہنے کہ اگر اس ریگولیٹری اتھارٹی میں ہماری رائے, ہمارے پروپوزل لیے جائیں تو ہم پورے پاکستان میں اس انڈسٹری سے جو سونا اگل سکتا ہے نا, یہ سونا اگلے گی, یہ آپ کو ڈالر کما کے بھی دے گی. یہ باہر سے سمندر پار پاکستانی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس انڈسٹری میں, انہیں موقع دیں, انہیں آسانیاں دیں. یہاں جو ڈر و خوف ہے, جو کہ ٹیکس لینے والے ٹیکس کم لیتے ہیں, لوگوں کو پھر لوٹ لیتے ہیں, تو یہ اگر خوف, پھر ان کی اگر کوئی زمینوں پہ قبضہ ہو اسے واگزار کرانے کا کوئی میکینزم بن جائے. پھر اسی طریقے سے ان کے عدالتوں میں کیس جائیں تو اس کا اسپیڈی ٹرائل ہو, اس کا فیصلہ ہو جائے. یہ چیز میں نے سمندر پار پاکستانیوں کی جو پالیسی اس میں رکھی تھی تو ان کو کنیکٹ کریں آباد کے لوگوں کے ساتھ پورے ملک میں. تو میرے خیال میں یہ ہمارے ایسیٹس ہیں اور یہ ملک کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے. تو قومی اسمبلی میں ہم ان کی بھرپور نمائندگی کریں گے, آواز اٹھائیں گے. جو 7E کے تحت ان پر جو ٹیکس لگا اسے ہمیں معاف کرانا, ختم کرانا ہے. ایک بوٹی کے لیے پورا بکرا کاٹ رہے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے صوبائی اسمبلی میں جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی طرف سے جہاں جہاں اب تک ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی اس کا بھی ازالہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا فاروق بھائی, آخری سوال میرا یہ ہے, آپ تو ماشاءاللہ اگر دیکھا جائے تو پریڈکشنز کرنے میں سمجھتے ہیں, ایک منجے ہوئے سیاستدار ہیں. گورنمنٹ آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بریک آنے والا ہے آگے؟ میرے خیال میں اگر یہ گورنمنٹ نہیں چلے گی اور اس میں کوئی رخنہ یا رکاوٹ آ گئی تو یہ صرف ایک گورنمنٹ کا نقصان نہیں ہوگا, یہ پاکستان کی ریاست کا نقصان ہوگا. کیونکہ میرے خیال میں اب لوگ صرف حکومت کو ناکام نہیں دیکھیں گے بلکہ وہ کہیں گے کہ پاکستان اللہ نہ کرے ایک ناکام ریاست بن رہا ہے. تو میرے خیال میں ووٹ چاہے اپوزیشن کی جماعتیں PTI نے بھی لیے نا, وہ صرف اسی لیے نہیں لیے کہ وہ اپنے سربراہ کو چھڑانے کی بات کریں, وہ ان کا حق ہے, اس کے لیے بھی تحریک چلائیں. وہ صرف حکومت کا پہیہ جام کرنے کی بات کریں, اسمبلی کی کارروائی کو روک دیں, اس کے لیے ووٹ نہیں ملا. ووٹ ملا مہنگائی بے روزگاری کو ختم کرنے کا. MQM کو, پیپلز پارٹی کو, PMLN کو اور PTI کو, چاروں بڑی جماعتیں جن کی 20 سے زیادہ سیٹیں نا قومی اسمبلی میں, یہ ووٹ ملا ہے مہنگائی بے روزگاری کو ختم کرنے کا. تو اس میں اپوزیشن نے اپنا کیا حصہ ڈالا ہے, جب وہ ووٹ لینے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا, ان سے بھی پوچھا جائے گا. اپنے خلاف خود تحریک چلائیں گے اگر ایسا کرتے ہیں, ایسا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دو پالیسی بنا لے نا. ایک طرف تو اپنا بھرپور کردار ادا کریں ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے, اور دوسری طرف اپنی جو ان کے تنظیمی اور جو ان کی جماعتی ضرورت ہے وہ کریں, اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا. اگر الیکشن میں وہ کہتے دھاندلی, اس کے خلاف لڑے. وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف لڑیں, عدالتیں ہیں, فورم سے. الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو ٹریبونل سے وہاں پر اپنے کیسز لڑیں. تو میرے خیال میں اور احتجاج سڑکوں بھی کرنا ہو کرے, اس کا بھی جمہوریت کا یہ حسن ہے. تو اس میں ہم ویلکم کریں گے اور ہم کرتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی, بے روزگاری, معاشی بحران, غربت, افلاس, جو لوگ مایوس ہیں, مایوسی سے کیسے نکالیں.
बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब आपका कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया.